الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے، جس میں سورہ بقرہ کی ابتدائی 2 آیات کی 3 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے اور بیان چل رہا ہے متقین کی صفات کا. اس سے پچھلی والی آیت میں بھی والذین یؤمنون بالغیب والی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے، اور اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ متقین حضرات کی کچھ اور صفات کو بیان فرما رہے ہیں. آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: متقین ایسے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، اور آخرت پر بھی یہ لوگ ایمان اور یقین رکھتے ہیں. وہ لوگ یعنی متقین لوگ آخرت پر متقین ایسے لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ پر اتاری گئی، یعنی قرآن کریم کے اوپر، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی، یعنی جو دیگر انبیاء نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کتابیں نازل فرمائی گئی، توریت، انجیل، زبور وغیرہ، ان پر بھی متقین لوگ ایمان رکھتے ہیں. اور یہ لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس آیت میں متقین کی صفات کو جو ذکر کیا گیا ہے وہ 2 صفات بیان کی گئی ہیں. ایک تو ایمان بالغیب. اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پچھلی والی آیت میں ایمان بالغیب کی کو بیان کیا تھا کہ متقین غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اجمالاً غیب کا ذکر فرمایا تھا، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے کر کے غیب پر ایمان رکھنے کی بات کو بیان فرما رہے ہیں. پچھلی آیت میں تو تھا مطلقاً تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ متقین لوگ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کی باتیں کون سی ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کھول کر کے واضح کیا ہے، اور یہاں بیان فرمایا ہے کہ متقین حضرات غیب کی بات ایک جو بہت اہم بات ہے کہ یہ لوگ آپ سے پہلے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے فرمائی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں 2 طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے. ایک تو وہ تھے جو پہلے کفار اور مشرکین میں سے تھے، بعد میں وہ مشرف اسلام ہوئے، اور دوسرے صحابہ کی قسم وہ تھی کہ جو پہلے یہودی نصرانی تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں جو 2 صحابہ کرام کا گروہ تھا، ایک تو وہ صحابہ جو مشرکین تھے اور پھر مشرف اسلام ہوئے، دوسرے وہ صحابہ جو پہلے یہودی نصرانی تھے اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے والے گروہ کا ذکر فرمایا ہے، یعنی جو صحابہ پہلے یہودی نصرانی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کے حق میں آیت نازل ہوئی ہے کہ تمہارے صحابہ متقین ایسے ہیں کہ جو پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ظاہر بات ہے جو یہودی اور نصرانی تھے وہ پہلی کتابوں پر بھی
ایمان رکھتے تھے۔ اور دوسری یہ کہ اب وہ جب مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ قرآن کریم کے اوپر عمل کر رہے ہیں، فلہذا ان کو وہ لوگ تھوڑے ثواب کے مستحق ہیں۔ دوسرے قرآن کے زمانے میں قرآن پر ایمان لانے کا ثواب ان کو ملے گا۔ پھر آسمانی کتابوں پر ایمان لانا آج بھی ہر مسلمان کے واسطے لازم اور ضروری ہے۔ کسی آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی پہلی کتاب جو تھی تو منسوخ ہو گئی، اب ان کو پر ایمان لانا کیسا؟ اس کے اندر ایمان لانا ایسا ہے، اور فرق یہ ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر آج بھی ان کتابوں پر ایمان لانا لازم ہے، لیکن ذرا سا فرق ہے کہ آج ان کتابوں پر ایمان اس طرح ہوگا کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کے اندر نازل فرمایا تھا وہ بالکل حق اور سچ ہے، اور اس زمانے کے لحاظ سے اس زمانے کے لیے وہی واجب العمل تھا۔ جب تک کہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا تب تک انجیل تورات زبور کا جو زمانہ تھا اس وقت میں انہی کے اوپر عمل کرنا لوگوں کے اوپر واجب تھا۔ اب جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے تو پچھلی کتابیں جو ہیں وہ اس کتاب سے منسوخ ہو گئی ہیں، اور قرآن کریم نے آ کر کے یہ تعلیم دی اور یہ بتایا ہے کہ اب عمل جو کرنا ہے وہ میرے اوپر کرنا ہے، پچھلی کتابوں کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کو نازل فرما کیا ہے تو پچھلی شریعتیں اور پچھلی کتابیں سب منسوخ ہو گئی، ایسا نہیں کہ وہ غلط ہے، نہیں، ان کے اوپر ہمارا ایمان لانا فرض ہے اور ضروری ہے، اور اس بات کا بھی یقین رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جو کتابیں نازل فرمائی ہے وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اسکول اور کالجوں کے اندر اس کی موٹی سی مثال سمجھیے، کوئی بک آدمی پڑھتا رہتا ہے، ٹیچرز اس کو متعین کرتے رہتے ہیں کہ بھائی اس کلاس کے لیے بک ہے، اس کلاس کے لیے بک ہے، چلتی رہتی ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کتاب اس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں کسی اور لیکھک نے اور لکھنے والے نے، کسی کاتب نے ایک اور اس سے عمدہ کتاب اسی سے متعلق، اسی مضمون سے متعلق بہت بہترین انداز میں اس نے لکھ دی ہے، تو ٹیچرز نے وہ کتاب پسند آ گئی، انہوں نے کیا کہا کہ بھائی اس کتاب کو چھوڑو، اب اس کتاب کو پڑھنا شروع کرو۔ جب تک وہ کتاب پڑھائی جا رہی تھی تب تک اس کتاب کو پڑھنا ان اسٹوڈنٹس کے لیے کیا تھا؟ ضروری تھا۔ اب ٹیچرز نے وہ کتاب متعین کر دی ہے تو کون سی کتاب پڑھنا ضروری ہے؟ وہ کتاب پڑھنا ضروری ہے تو اس میں اس کے ٹیچرز نے متعین کی ہے۔ اس لحاظ سے پچھلی کتاب کیا ہوئی؟ وہ منسوخ ہو گئی، اس کو پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے، اب اس کو پر عمل کرنا صحیح ہے، حالانکہ اس کتاب کے اندر جو مضامین لکھے ہوئے ہیں وہ سب صحیح ہیں، وہ غلط نہیں ہے، لیکن اس سے بہتر اور بدتر جو ایک کتاب آ گئی ہے، اب اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے واسطے ضروری ہو گیا۔ ایمان تو اس کے اوپر بھی رکھنا ہے، وہ صحیح ہے، لیکن عمل اس کے اوپر کرنا ہے۔ اسی طرح سے پہلی کتابیں جو ہیں بالکل برحق ہے اور سچ ہے، ان کے اوپر ہمیں ایمان تو رکھنا چاہیے، لیکن عمل نہیں، عمل جو ہوگا وہ قرآن کریم کے اوپر ہوگا اور اس زمانے کے لحاظ سے ہوگا، جو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اسی کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں۔ پچھلی کتابیں اور شریعتیں منسوخ ہو گئی، قرآن کریم کے واسطے نسخ کا کام کرے گا۔ اچھا، آیت کے اس طرز بیان سے، اس انداز سے ایک اہم اصولی مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کون سا مسئلہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کیا ہے؟ وہ ختم نبوت آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور آپ علیہ السلام کی ذات سے متعلق ختم نبوت کا مسئلہ اس سے سمجھ میں آتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی وحی آخری وحی، کیونکہ اگر قرآن کریم کے بعد کسی اور کتاب کا اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجنے کا ارادہ ہوتا اور مقصد ہوتا تو یقیناً جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر، قرآن کریم کے اندر اس چیز کی ہدایت کی ہے کہ تم پچھلی کتابوں کے اوپر بھی ایمان رکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے اس کتاب کے اندر یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم آنے والی کتابوں کے اوپر بھی ایمان رکھو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں فرمائی ہے، کہیں اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ قرآن کریم آخری کتاب ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نبی پاک علیہ السلام سے متعلق ارشاد فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے کسی کے
صراحت اس کی موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کی تشریح کچھ اسی طرح سے کہ جب وحی کا آنا منقطع ہو جائے گا اور وحی کا آنا بند ہو گیا، اور وحی کس کے اوپر آتی ہے؟ نبی کے اوپر آتی ہے، رسول کے اوپر آتی ہے، عام بندوں کے اوپر، اولیاء اللہ کے اوپر وحی نہیں آتی ہے۔ ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ کرامات کے دروازے کھلتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نبی انبیاء علیہ السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں۔ جب وحی کا آنا بند تو دوسرے نبی کا آنا بند۔ پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام آخر نبی ہے اور خاتم النبیین ہے، خاتم الرسل ہے۔ اس لیے ہمارے دوسرے بھائیوں کا یہ کہنا، اس ایک آنکھ والے کو اپنا نبی بتانا، مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی بتانا، یہ بے سود اور غلط بات ہے، یہ بدعقیدگی کی بات ہے، وہ ظالمین میں سے ہیں۔ اس لیے جب ہمارا قرآن ہمیں بتا رہا ہے، صاف صاف تعلیم دے رہا ہے، اللہ نے خود صاف صاف قرآن کریم کے اندر فرما دیا ہے، اور بھی اس سے متعلق آیات ہیں۔ اللہ نے جب خود قرآن کریم کے اندر کہہ دیا کہ محمد تمہارا باپ نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ تم ہی لوگوں میں سے ہیں، اور تم اللہ کے رسول ہیں، اور کیا ہے؟ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ یہ کتاب آخری کتاب ہے۔ اگر یقیناً اس کتاب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اور کتاب نازل فرمانی ہوتی تو جس طرح سے اس آیت کے اندر پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر فرمایا ہے اور اس کو ضروری قرار دیا ہے، پچھلی کتابوں پر ایمان لاؤ، اسی طرح سے آئندہ نازل ہونے والی آیات پر اور کتاب پر اور وحی پر ایمان لانے کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذکر نہیں فرمایا، حالانکہ وہ چیز بہت ضروری تھی۔ پچھلی کتابوں پر تو یقینی ایمان ہے کہ پہلے جو کتابیں ہیں ان پر تو ایمان لانا ہی لانا ہے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم سے پہلے کتابیں نازل کی گئی ہیں، آنے والی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بتائے گا۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کی منشا یہ ہوتی کہ اس کے بعد میں کوئی کتاب کوئی وحی نازل فرمائی جائے گی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے، اور کتاب صحابہ پر ایمان لانا جس طرح سے ضروری ہے آگے بھی ایسے ہی ہوتا۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سلسلے وحی اور نبوت جاری ہوتا تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کتاب کے اندر اور اس نبی کا ذکر زیادہ اہتمام سے کیا جاتا جو بعد میں آنے والے نبی ہیں۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام کا ذکر تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑے اہتمام سے فرمایا ہے اور لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی بھی آنے والا ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ آپ کے بعد نبی آئے گا، محمد آئے گا، نبی آخر الزمان آئے گا۔ تو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کے اندر آنے والی کتاب یعنی قرآن کریم کی تعلیم دی ہے کہ ان کتابوں کے بعد ایک کتاب بھی میں اتاروں گا، وہ کون سی کتاب ہوگی؟ قرآن کریم ہوگی، اور تمہارے بعد نبی کو بھی بھیجوں گا، وہ کون سا نبی ہوگا؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اور منشا یہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے بعد کسی اور کتاب کو نازل فرماتے تو یقیناً اس قرآن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے اس کتاب کا ذکر فرماتے جیسے تورات اور انجیل کے اندر قرآن کا ذکر فرمایا ہے کہ اس کے بعد قرآن کریم نازل ہونے والا ہے۔ اور جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے کہ موسیٰ کے بعد، عیسیٰ کے بعد، ابراہیم کے بعد محمد آنے والے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اس بات کا اشارہ فرماتے کہ محمد کے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، نبی آخر الزمان ہے، میرا نبی ختم الرسل ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور راہ ہدایت کے واسطے کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اور آئے بھی کیسے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے اوپر اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔ تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کوئی وحی اور نازل فرما سکتے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
استعمال فرمایا ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا من بعد کہ تمہارے اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں آنے والی ہے. اگر ختم نبوت اور انقطاع وحی کا دوسری آیات میں صراحت ذکر نہ ہوتا تو قرآن کریم کا یہ طرز ہی اس مضمون کی شہادت تھا کہ یہ ثابت ہے کہ مسئلہ ختم نبوت پر قرآنی تصریحات اور احادیث مبارکہ متواترہ کی شہادت اور امت کا اجماع تفسیر کے ساتھ دیکھنا ہو تو ایک کتاب ہے اس کے اندر آدمی پڑھ سکتا ہے ختم نبوت. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کی اگر کسی کو ختم نبوت سے متعلق پڑھنے کا شوق ہے وہ ذوق ہے اور کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ختم نبوت کا مسئلہ اس کے اندر پڑھے. مفتی محمد شفیع صاحب کا وہ ختم نبوت کا رسالہ ہے اس کو پڑھے تو یقیناً بڑا فائدہ ہوگا. اچھا متقین کی تفسیر میں صفت ایمان یعنی دوسری جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی بیان فرمائی ہے. ایک تو صفت یہ ہوئی کہ وہ کس پر ایمان رکھتے ہیں. ایک صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ آپ سے آنے والی پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں. دوسری صفت جو ہے وہ ہے کہ آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اس آیت میں متقین کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. آخرت سے مراد وہ دار آخرت ہے جس کو قرآن کریم میں دار المرام اور دار الحیوان اور عقبہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور پورا قرآن کریم اس کے ذکر سے اس کے ہولناک حالات سے بھرا پڑا ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ میدان محشر ہے اور ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میدان محشر کا دربار لگے گا اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو سزا اور جزا سنائیں گے اور لوگوں کو ان کے نیکی کا بدلہ ان کی برائی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اس لیے اس باتوں سے اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے آخرت پر بھی ایمان رکھنا چاہیے. کتنا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو یوم آخرت ہے اس کے اوپر بھی ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. یقیناً وہ دن بڑا ہی خطرناک دن ہوگا. ہر انسان نفسی پکارتا ہوگا, نفسی کا عالم ہوگا. لیکن اگر ہم اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, اس کی ہولناکی سے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی تعلیمات دی ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے اس دن کی ہولناکی سے اور اس دن کے خطرناک ہونے سے بچ سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات قرآن کریم کے اندر نازل فرمائے ہیں ہم ان کے اوپر عمل کریں. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی جو دو صفات کو بیان کیا ہے, ایک یہ کہ ہم اپنے سے پہلے والی کتابوں پر بھی ایمان رکھیں, قرآن کریم کے اوپر بھی ایمان رکھیں. عمل پہلے والی کتابوں پر نہیں ہوگا بلکہ جو موجود ہے قرآن کریم اس کے اوپر ہم عمل کریں گے. آخرت سے متعلق ایمان رکھنے کی بات کہی گئی ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ آخرت برہم ہے اور جزا اور سزا کا ملنا بھی برہم ہے. اس کے بعد جنت اور دوزخ کا ملنا بھی برہم ہے. یہ سب چیزیں آخرت سے متعلق نہیں ہیں. آخرت پر ایمان لانا اگرچہ ایمان بالغیب کے لفظ میں شامل ہے, آ چکا ہے کہ ہاں آخرت پر ایمان لانے میں یا وہ بھی ظاہر بات غیب کی بات ہے اور چھپی ہوئی چیز ہے, اس کے اندر یہ بات سے تو ہو چکی ہے کہ آخرت پر ایمان لانا یہ بالغیب کے اندر آ چکا. مگر اس کو بالصراحت اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اجزائے ایمان میں سے اس کی حیثیت سب سے اہم ہے کہ اس کے مقتضائے ایمان پر عمل کا جذبہ پیدا کرنا اسی کا اثر ہے. جب انسان کو آخرت سے متعلق باتیں بتائی جائے گی اور جنت اور دوزخ کی باتیں بتائی جائے گی, وہاں کے اعمال سے متعلق باتیں بتائی جائے گی, کل ہمارے یہاں سے انتقال فرمانے کے بعد آخرت کے اندر کیا کیا ہوگا, کیا ہمارا حشر ہوگا, یہ سب باتیں جب انسان کو بتائی جائیں گی تو یقیناً انسان کے اندر عمل کرنے کا داعیہ اور مادہ پیدا ہوگا. اور ایمان کی حیثیت میں سے اور ایمان رکھنے والی چیزوں میں سے آخرت پر ایمان رکھنا بہت اہم چیز ہے اور بڑی چیز ہے. اگر انسان آخرت کا انکار کر دے تو وہ بہت خطرناک بات ہے. اس لیے آخرت کی باتیں اور آخرت سے متعلق جو احکامات ہیں وہ ہمیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہنا چاہیے اور ہمیں ان کو سنتے رہنا چاہیے اور سن کر ادھر سے ادھر نہیں نکال دینا چاہیے بلکہ ان کے اس کے مقتضا پر
وہاں کی جزا اور سزا کا اپنے دلوں کے اندر یقین رکھیں، یہاں سے جانے کا ہم یقین رکھیں کہ موت اور آخرت بالکل یقینی چیز ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد جو اعمال ہم کر رہے ہیں، جو بیج اس دنیا کے اندر ہم بو رہے ہیں، تو یقیناً وہ جیسا ہم یہاں بو کر کے جائیں گے کل قیامت کے دن ہمیں اس کا ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بیج تو آپ نے بویا 20 روپے اور 30 روپے کلو والا، یعنی بالکل تھرڈ کلاس کا بیج آپ نے بویا ہے اور آپ چاہیں کہ فرسٹ کوالٹی کی فصل آپ کو ملے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جیسا بیج ڈالو گے ویسی ہی فصل اگے گی، جیسے اعمال کر کے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی بیمانی، کوئی دھوکے بازی یا کوئی زیادتی یا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی عدل و انصاف کرنے والے ہیں اور بڑے ہی مہربان ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میزان عمل میں، اور جب اللہ کے یہاں اعمال کا وزن کیا جائے گا تو کسی کے ساتھ کوئی بیمانی، کوئی دھوکہ دھڑی یا کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بہتر سے بہتر اعمال کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام نے ہم کو شریعت دی ہے اور عمل کرنے کے لیے کہا ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں تو یقیناً انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی کامیاب ہوگی، آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ اور جب ہم ان اعمال کو کریں گے تو اس عقیدے میں بھی ہم پختہ ہو جائیں گے، اور آخرت پر ایمان اور عقیدہ رکھنے والے، آخرت پر جو ہمارا ایمان ہے وہ عقیدہ بھی ہمارا مضبوط اور پختہ ہو جائے گا۔ وہ کس طرح ہوگا؟ وہ اسی طرح کہ ہم اعمال ظاہر کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، ہر طریقے سے ہم اس کو انجام دیتے رہیں اور آخرت کو ہم یاد کرتے رہیں۔ ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا، اور جب ہمارا آخرت کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا تو اعمال کرنا ہمارے واسطے درست ہو جائے گا، اور جب ہم اعمال کریں گے تو یقیناً ہماری آخرت بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کل ہمیں شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم کھڑے ہو کر کے شرمندہ نہ ہوں گے، جبکہ پوری دنیا کا ہجوم وہاں پر جمع ہوگا اور پورے عالم کا میلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لگا ہوگا، اور ہر ایک کے اعمال کو اس کے ہاتھوں میں پکڑا لیا جائے گا۔ نیکوں کے اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، بدوں کے اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور ان کے ہاتھ پیٹھ پیچھے کر دیے جائیں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہاں کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر اور روز قیامت میں ہمیں رسوائی سے بچا کر کے اپنے آغوش رحمت میں لے لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نامہ اعمال کو ہمارے دائیں ہاتھوں میں دبائے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کے واسطے ہمیں اعمال بھی کرنے ہوں گے، اس کے واسطے ہمیں یہاں کی مستیوں کو، دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنا ہوگا، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، تو تبھی ہمارا کام بن سکتا ہے۔ اس لیے صرف آج کی تعلیم یہ ہے کہ جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے، پہلی کتابیں جو ہماری ہیں ان کے اوپر بھی ہم عمل کریں، ان کے اوپر بھی ہم ایمان رکھیں، تورات، انجیل، زبور، ان کے اوپر ایمان رکھنا اس طریقے سے ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابوں کے اندر بیان کیا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، اور جو قرآن کریم بھی ہمارا حق ہے، لیکن عمل قرآن کریم کے اوپر ہوگا، وہ منسوخ ہے عمل کے اعتبار سے۔ ایمان پر بھی رکھا جائے گا، ایمان قرآن پر بھی رکھا جائے گا، عمل ان پر نہیں کیا جائے گا، عمل قرآن کریم کے اوپر کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس آیت کے اندر، آخرت کے اوپر ایمان رکھنے کا، ہمیں آخرت کے اوپر ایمان رکھنا ہے، ہمیں اس بات پہ یقین اپنے دل کے اندر رکھنا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے دن چلے جانا ہے، آخرت کا معاملہ پیش آنا ہے، روز محشر کا میدان اور میلہ بھی لگنا ہے، اعمال کی جزا و سزا بھی ہونی ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کا اچھا بدلہ ملے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رسوائی سے ہم کو بچا لیا جائے، تو ہم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے کیا کریں؟ نیک اعمال کریں اور شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔